اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا، کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ وہ ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ حکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس۔ تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے اعتراض کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، کیا خواتین اور بچی جینس کی پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر اوپر اسکارف وہ لیا ہوا عبایا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ کتنی اونچی ہیل پہننا جائز ہے؟ اسلام میں عورت کا بڑی ہیل والی چپل پہننا جائز نہیں ہے، تو کیا 2 سے 3 انچ کی ہیل پہن سکتے ہیں؟ بھائی، اسلام میں بڑی ہیل والی چپل پہننا جائز نہیں ہے، میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ کیا دلیل ہے جی اس کے ناجائز ہونے کی؟ جتنی بڑی ہیل پہنے جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہیل والی جوتی پہننا عورت کے لیے ناجائز ہے، واللہ اعلم۔ خواتین کے لیے ٹائٹس پہننے کا حکم۔ آج کل خواتین میں ٹائٹس پہننے کا بہت رجحان ہو گیا ہے، جس سے پیروں اور رانوں کی حد بالکل واضح نظر آتی ہے۔ کیا اس کا پہننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ محمد حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ صنفانی لم ارہما، 2 صنف ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ تو ان میں ایک تو ظالم حکمران، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ شمار ہوں گی۔ تو یہ کون سی عورتیں؟ یہ وہ عورتیں جو اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء مکمل ظاہر ہوتے ہیں، یا اتنا لائٹ لباس ہوتا ہے کہ اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں سے۔ تو ایسی عورت کسی غیر محرم کے سامنے اگر ایسا لباس پہنے گی تو اللہ کے رسول کی نظر میں وہ لباس پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ تو ایسی ٹائٹس کا استعمال جس میں جسم مکمل ایکسپوز ہوتا ہو، کسی غیر مرد کے سامنے آنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔
یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے چیز اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے. خواتین کا گھڑی پہننا کیسا ہے؟ بنت عبداللہ نے انڈیا سے پوچھا عورتوں کا گھڑی پہننا کیسا ہے. بہت ضروری ہے. خواتین پر بھی ٹائم کی پابندی اسی طرح لازم ہے جیسے مردوں پہ لازم ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. خواتین کتنی خوشبو لگا سکتی ہیں؟ کیا خواتین کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے؟ بنت طالب کراچی سے. نہیں، جائز ہے، بلکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا تو اور باعث ثواب ہے. البتہ عورت کی زینت غیر محرم تک جانا حرام ہے. تو ایسی عورت پہ نبی نے لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے مردوں کے مجمع کے قریب سے گزرے. تو عورت کی خوشبو کا دائرہ عورتوں تک یا اپنے محرم رشتوں تک ہونا چاہیے. غیر محرم مردوں تک اگر اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لعنت فرمائی ہے. یہ ناجائز عمل ہے. شراب کی حالت میں کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شراب پینے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے. کسی نے خود سے شراب پی ہے تو وہ معذور نہیں ہے. شریعت میں وہ تمام احکام کا مکلف ہے. وہ اگر کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل جو ہے نا معمولی سے شبہ سے قصاص کو ساقط کر دیتا ہے، لیکن قتل کا جرم بھی معاف نہیں ہے. شراب پینے کے بعد آپ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بھی معاف نہیں ہے اگر خود سے کسی نے شراب پی ہو. اور اگر خود سے نہیں پی ہے، کسی نے زبردستی پلا دی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو کوئی ایسی چیز پلائی جس سے نشہ چڑھ گیا تو وہ چونکہ اس پینے میں معذور ہے لہذا پھر اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب تو اس نے پی ہے اور نشے میں بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے جرم کی سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کون کر رہا ہے. طلاق میں طلاق کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں. اور ویسے بھی کوئی نارمل آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو گھر تو عورت کا بھی تباہ ہوتا ہے نا، لیکن طلاق بہرحال ہو جاتی ہے. تو اسلام نے طلاق کے مسائل میں یہ نہیں دیکھا کہ عورت کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس میں کیا حکمتیں ہیں، مصلحتیں، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. اسلام نے طلاق میں الفاظ کو فوکس کیا ہے کہ طلاق کا لفظ جب کوئی زبان سے نکالے گا اور شرعاً وہ مکلف ہوگا. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، جب انسان پر رائے فکر کے دروازے مکمل بند ہو جائیں، جیسے جنون کی حالت میں کوئی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا یا سوتا ہوا ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن شراب میں جو عقل زائل ہوتی ہے نا، ایک تو بالکل یہ زائل ہوتی نہیں ہے، اس کو مجنون پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے مجنون اور یہ ان کی نہیں ہوتی تو نشے میں بھی تو انسان جنون میں چلا جاتا ہے، تو وہ نوعیت کا جنون ہوتا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ شراب پی کے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا آدمی. ماں کو طلاق نہیں دے گا، نہ بہن کو دے گا، بیوی کو ہی. اس کا مطلب مکمل ہوش اس کے ختم نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہتا ہے میں معذور تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شراب پینے والا اگر یہ عذر پیش کرتا ہے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بھائی تجھے یہ تو پتا تھا نا کہ میں کیا پی رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی شراب پی کے کسی کو گولی مار دے تو شریعت کہتی ہے قاتل کو حکومت قصاصاً گردن اڑائے گی، اس کو قتل کرے گی. اب قاتل کہے میں نے جان کر تو نہیں مارا، میں نے جب شراب پی تھی تو مجھے کیا پتا تھا مجھ سے یہ کچھ بھی ہو جائے گا. تو حکومت یہ کہے گی، شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ تجھے یہ تو نہیں پتا شراب پی کے تو کیا کر رہا ہے، لیکن شراب پینے سے پہلے تجھے پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے شراب پینے والے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہے اور اس کے سارے تصرفات نافذ ہوں گے. اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اور میں ایسی خواتین کو جن کے شوہر نشہ کر کے طلاق دیتے ہیں پھر وہ روتی ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو کہ اس سے تمہاری آسانی سے جان چھوڑ گئی، کیونکہ شراب والے آدمی کے ساتھ عورت گزارا نہیں کر سکتی. میں ان سے کہتا ہوں آج اس نے شراب پی کے 3 طلاقیں دی ہیں، کل یہ شراب پی کے تمہیں چاقو مار دے تو اور کہہ کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا، تو شکر کرو سستے میں تمہاری جان چھوڑ گئی ہے. تو اس لیے اگر کوئی خود سے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں. اشہد ان لا